بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات السلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا، اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن چین اور سکھ سکون ہو۔ جی الوی صاحب کیا خبر ہے؟ یہ پاک فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ مسلح افواج کو ملک کے بہترین مفاد میں سیاسی گفتگو سے دور رکھا جائے۔ آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ حالیہ دنوں میں ملک میں جاری سیاسی گفتگو میں مسلح افواج اور اس کی قیادت کو ملوث کرنے کی کوششوں کو تیز کیا گیا ہے اور یہ کوششیں دانستہ طور پر کی گئی ہیں۔ اس کا جائزہ لیں گے۔ پھر پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے آج ایبٹ آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر کہا ہے کہ اللہ نے ہمیں نیوٹرل ہونے کی اجازت نہیں دی ہے، نیوٹرل تو صرف جانور ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جتنے مرضی کنٹینر لگا لیں، 20 لاکھ سے زائد لوگ اسلام آباد پہنچیں گے۔ انہوں نے کہا امریکہ پاکستان کا سربراہ مشرف جیسا شخص چاہتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ بیرونی سازش کے ساتھ مل کر حکومت میں آنے سے بڑا کفر کوئی نہیں ہے۔ اب عمران خان پینترا بدل رہے ہیں کہ جولائی سے سازش کا علم تھا۔ انہوں نے کہا عمران خان نے ماننا تو نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی کمیشن بنائیں گے، انتخابی اصلاحات کے بعد الیکشن کرائیں گے اور انتخابی اصلاحات کے لیے پی ٹی آئی کو دعوت دیں گے۔ مہنگائی کا طوفان رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ عوام ہر طرح کے تجربات کر چکے، کبھی نیا پاکستان، کبھی پرانا پاکستان، کبھی آمریت، کبھی جمہوریت، لیکن مہنگائی ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ مرغی مہنگی، آٹا مہنگا، دالیں مہنگی، مسالے مہنگے۔ آج یہ بھی بہت افسوسناک خبر ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہے۔ اس میں بھی بات کریں گے کہ یہی لوگ جو کل بڑے دکھی نظر آ رہے تھے کہ مہنگائی مہنگائی مہنگائی، اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے بھی مہنگائی کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی، کیوں نہیں کر رہے، جائزہ لیں گے۔ اور پھر آج اٹلی کے شہر بریشیا میں خالصتان کے لیے ریفرینڈم پر ووٹنگ ہوئی ہے اور بہت بھرپور طریقے سے شرکت کی ہے سکھوں نے۔ دنیا بھر سے سکھ وہاں پہنچے ہیں، اس بات کا بھی جائزہ لیں گے۔ لیکن سب سے پہلے مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور پاک فوج کے ترجمان کے اس بیان کا جائزہ لیتے ہیں جس میں آج انہوں نے کہا ہے کہ فوج کو ملک کے بہترین مفاد میں سیاسی گفتگو کا موضوع نہ بنایا جائے، اسے دور رکھا جائے۔ ان کی بات تو درست ہے الوی صاحب، لیکن صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 30 سالہ یا 35 سالہ سیاست کا جائزہ لیا جائے تو اس میں پس پردہ بہت سے نام ایسے آ جاتے ہیں، پھر وہ کچھ مدت کے بعد وہ نام سامنے بھی آ جاتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ پنجاب میں 81 میں کون کس کو کس طرح وزیر خزانہ کے طور پر لے آیا، پھر وزیر اعلیٰ بنا، پھر 88 میں اور آئی جے آئی کا آپ کے سامنے ہے۔ پھر پاکستان میں ہر الیکشن جو ہوتا ہے اس کو ہمیشہ دھاندلی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ حقائق ہیں، تلخ حقائق ہیں۔ پھر جب مشرف دور آ گیا تو کس طرح مسلم لیگ نون کو توڑا گیا، یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے۔ پھر جب جمالی صاحب وزیر اعظم نہیں بن رہے تھے صحیح ہے، تو کس نے پھر بنایا اور پیپلز پارٹی جیسی پارٹی میں سے پیٹریاٹ کریٹ کر کے حکومت بنا دی گئی۔ کس نے نکالا؟ پھر آپ دیکھیے کہ 2013 میں میاں نواز شریف نے 146 ٹکٹ ان لوگوں کو دیے جو مشرف لیگ کے تھے، مشرف کی پارٹی سے آئے تھے۔ صحیح ہے، اور پھر 2013 کے الیکشن کے بعد بھی دھرنے ہوئے۔ پھر 2018 کے الیکشن کو بھی دھاندلی زدہ کہا گیا، مولانا صاحب نے تو پہلے دن سے ہی کہا۔ تو اس کے بعد پاکستان میں یہ سوال کرنا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، وہ ایسا ظاہر ہے ہمارے سیاستدان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی، فلاں پیچھے تھا، فلاں پیچھے تھا۔ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا، لوگوں کو کوئی فرشتہ نہیں بتاتا، لوگوں کو یہ سیاستدان بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سارے سیاستدان بتانے والے ہیں، سب پارٹیاں شامل ہیں صحیح ہے، کہ وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یا غلط ثابت کرنے کے لیے بتاتے ہیں کہ بھئی وہ فلاں کی سپورٹ سے جیتا، وہ فلاں کی، وہ فلاں کی۔ تو سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں میں یہ میسج نہ دیں کہ بھئی افواج پاکستان کہیں سیاست میں ملوث ہیں۔
صحیح ہے، سیاستدانوں کو یہ چاہیے کہ اس طرح کا کوئی میسیج نہ دیں، اور اس سے بھی یہی لگتا ہے کہ یہ بار بار جو اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں SPR کی طرف سے کہ واقعی اگر کسی لیول پہ کوئی انوالومنٹ تھی تو اب یہ بالکل قطع نظر اس پہ ہٹ گئی ہے، کوئی انوالومنٹ اب ختم کر دی گئی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ انوالومنٹ ختم ہو سکتی ہے، اچھا، اس لیے کہ ریاست نے اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سیاستدان جب غلط ڈگر پہ چلتے ہیں تو ریاست انہیں کنٹرول کرتی ہے۔ یہ دنیا بھر میں ہے، تو پاکستان میں نہیں ہے صرف، یہ امریکہ میں بھی ہے، یہ برطانیہ میں بھی ہے، یہ ایران میں بھی ہے، یہ انڈیا میں بھی ہے، چائنا میں بھی، ہر جگہ ہے۔ لیکن کہیں زیادہ ہوتی ہوگی، کہیں کم ہوتی ہوگی، یا اگر ایک کام ہوتا ہو تو وہ ذکر کیسے نہیں ہوگا؟ مجھے یہ فلسفہ سمجھ نہیں آتا۔ کہیں بدنام زیادہ کر دیا جاتا ہے، اچھا، یہ کہیں نہیں کیا جاتا۔ اب بہت سے ممالک جو ہیں وہ ڈیپ سٹیٹ تھیوری پر عمل کرتے ہیں۔ صحیح ہے، مثلا پاکستان میں تو ہمارے ٹی وی چینلز پہ بھی بہت کچھ کہہ دیا جاتا ہے، امریکہ میں یہ نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہو گیا۔ برطانیہ میں نہیں کہا جا سکتا۔ ہمارے سیاستدان ریاست کے بارے میں بہت سی باتیں کر جاتے ہیں، شاید باقی ملکوں میں ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ ریاست نے وہاں لمٹس رکھی ہوئی ہیں۔ قطع کلامی معاف، اسی حوالے سے ایک میں آپ کو کلپ سناتا ہوں، اور کچھ سیاستدان تو بڑا منہ کھول کے بڑے برملا کہتے ہیں کہ ہم ان کے ترجمان ہیں، اور حالانکہ شاید ان کو کہا بھی جاتا ہوگا کہیں بھئی آپ ہماری ترجمانی از خود چھوڑ دیں، اور کوئی گیٹ نمبر 4 کوئی کہیں کی بات کرتا ہے۔ شیخ رشید نے کچھ اس طرح کی گفتگو کی ہے، آپ کو وہ سناتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ شانگلہ میں کہہ رہا تھا میں کپڑے بیچ دوں گا، ان بدبودار کپڑوں کو بلال بھی نہیں خریدے گا۔ یہ وزیر اعظم بن گیا چور، ڈاکو، لٹیرا، ڈیزل اس ملک کا صدر بننا چاہتا ہے، اندازہ لگاؤ۔ جن کو عمر قید ہے ان کو آپ وزیر بنا رہے ہیں۔ ہم پاکستان کی فوج کو اس ملک کی سلامتی کے ضامن سمجھتے ہیں۔ میں افواج پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان کو بچانا ہے تو الیکشن کروانا ہے۔ مجھے اور عمران خان کو 4 مہینے پہلے پتا تھا کہ باپ کا باپ کون ہے اور کس باپ نے اس کو اکٹھا کیا۔ میں حالات سے باخبر ہوں۔ نواز شریف، شہباز شریف، تمہاری قسمت میں بہت بڑی جیل لکھی ہے۔ یہ ایک جمہوری لیڈر ہے جو سیاستدان ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں پاک فوج سے مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن کروائے۔ الیکشن کمیشنر ہے وہ پاک فوج، اور دوسری بات کہ وہ مجھے پتہ ہے باپ کا باپ کون ہے۔ یہ مطلب اگر اس طرح کی باتیں ہوں گی تو پھر SPR کا بیان تو بڑے جائز ہیں، آنے چاہیے، اور سخت بیان آنے چاہیے۔ اچھا، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ میں کوئی موجودہ صورتحال کو جب دیکھتا ہوں تو میں ماضی کی مثالیں اس میں سے جان بوجھ کے لے آتا ہوں، ظاہر ہے، بالکل ایسے کہ لوگوں کا حافظہ تازہ ہو جائے۔ کیا یہ بھٹو صاحب کے خلاف فوج کو دعوتیں نہیں دی گئی تھیں؟ آج جو بڑی بڑی جمہوریت کی چیمپئن پارٹیاں بنی پھرتی ہیں، انہوں نے بھٹو جیسے لیڈر کے خلاف افواج پاکستان کو دعوتیں دیں، مداخلت کی، اور بالآخر مداخلت کروا کے چھوڑی۔ ہاں جی، کیا یہ اور ایک جمہوریت کے چیمپئن جو ہیں انہوں نے جب IGI بنائی تو پیسے لیے، جس ادارے سے بھی لیے؟ اسی طرح GDA کا اتحاد تھا، انہوں نے 96 میں کہا، اس میں دیکھیے ANP جیسی جماعت بھی شامل تھی، کہ ہم فوج سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مداخلت کرے۔ تو پاکستان میں شیخ رشید احمد کوئی اکیلے آدمی نہیں ہے، پاکستان میں تو ہر دور میں مداخلت کی دعوتیں دی جاتی رہیں، ایسے ہی اور مداخلت کہا جاتا رہا کہ کرو۔ اب بدقسمتی سے عجیب و غریب بات یہ ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ صرف ایک ادارے کو سمجھ لیا گیا ہے، اور وہ پاک فوج کو سمجھ لیا گیا، اور وہ بھی جس کی خاکی یونیفارم ہے۔ صحیح ہے، بالکل ٹھیک۔ بلکہ دنیا میں تو یہ ہے کہ بہت سے ادارے جو ریاست کا ڈھانچہ ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ سمجھا جاتا ہے، مگر پاکستان میں آپ عدلیہ کو بھی سائڈ پہ کر دیتے ہیں، آپ باقی فورسز کو بھی سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اور بہت سے اداروں کو سائڈ پہ کر کے تو آپ اسٹیبلشمنٹ نام رکھ دیتے ہیں صرف پاک فوج کا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور شیخ رشید احمد ظاہر ہے دیکھ رہے ہیں مستقبل کی باتیں، البتہ جو وہ زبان استعمال کرتے ہیں اس کی کل بھی ہم نے مذمت کی تھی، روزانہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سیاستدان
اس طرح کی زبان استعمال بالکل نہ صحیح. کریں. اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کچھ دن پہلے یہی جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی، پاک فوج کے ترجمان نے کہا تھا کہ ہم نیوٹرل ہیں اور ہمارا سیاسی معاملات پہ کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اس سے بالکل لا تعلق ہیں، نیوٹرل ہیں. اس نیوٹرل کے لفظ کو بہت زیادہ پکڑا گیا اور عمران خان کی طرف سے بار بار کہا جاتا رہا، اس کے اوپر تنقید کی جاتی رہی. آج پھر عمران خان نے اس بات کو دہرایا اور بہت لمبے چوڑے الفاظ میں دہرایا. کس طرح بات کی آپ کو سناتے ہیں. نیوٹرل دینے کی، بننے کی، نیوٹرل بننے کی اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی. ہم اچھائی کا ساتھ دیں، رائے حق پہ چلے، انصاف کے لیے کھڑے ہوں، لیکن اللہ نے ہمیں یہ اجازت نہیں دی کہ میں کہوں نہ میں تیتر ہوں نہ میں بٹیر ہوں، میں تو نیوٹرل ہوں. میں بار بار کہتا ہوں نیوٹرل صرف جانور ہوتے ہیں. جی مظہر اللہ صاحب، نیوٹرل صرف جانور ہوتے ہیں، یہ کسے جانور کہنا چاہتے ہیں اور بار بار کہنا چاہ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو ذاتی طور پر اس بات سے بھی اتفاق نہیں کرتا کہ جانور نیوٹرل ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگوں نے جانور سدھائے ہوتے ہیں، تو وہی بندہ جب گھر میں داخل ہو تو وہ جانور پیار کرتا ہے، اور اگر کوئی اجنبی آ جائے تو وہی جانور جو ہے وہ ٹکنے نہیں دیتا اس کو. صحیح ہے. تو اس کا مطلب ہے جانور بھی نیوٹرل نہیں ہوتا. صحیح ہے. یہ تو محبت اور انسیت کی باتیں ہیں. دوسرا جو انسانوں کے بارے میں وہ خان صاحب اصل میں لے جاتے ہیں بات کو اچھائی اور برائی کی طرف. وہ اس میں دینی معاملات آ جاتے ہیں کہ دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ بے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، برائی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. دین کہتا ہے کہ ظلم کے خلاف ڈٹ جاؤ. یہ تو ہماری تعلیمات ہیں، اس سے تو ہم کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. بلکہ جس انسان کے اندر بھی انسانیت ہے وہ کوئی ظلم کا حامی ہو سکتا ہے. وہ باقی جو نیوٹرل رہنے والی بات ہے، دیکھیے جو عدالتیں ہیں، جو ججز ہیں، ان کو تو اس وقت نیوٹرل رہ کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے. لیکن اگلی بات جو ہے وہ درست ہے کہ ان ججز کو بھی انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے، برائی کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا پڑتا. جو ججز دنیا میں برائی کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کا نام و نشان نہیں ہے. لوگ انہیں اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرتے. یہ شروع اسلام میں ہی آپ دیکھیے کہ جو جن ججز نے یزید کے حق میں فیصلے دیے تھے، لوگوں سے انہوں نے لعنتیں سمیٹی ہیں اور آج تک سمیٹ رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہوگا. جی یہ بہرحال حق اور سچ کا تو بہرحال بول والا ہونا ہی ہے، اور ہم اس میں جو بھی صورتحال ہے اس کو اصل مطمع نظر یہ ہے کہ سیاست میں فوج کو نہ گھسیٹا جائے. فوج بار بار متنبع کر رہی ہے اور سیاستدانوں کو اس سے باز آنا چاہیے. کبھی کوئی گورنر خط لکھ دیتا ہے کہ یار چیف صاحب آپ یہ کریں، کبھی کوئی سیاستدان لیڈر اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کسی حاضر سروس افسر کا نام لیتی ہے اور پھر اس کے چچا کو یا وزیر اعظم کو وضاحت کرنا پڑتی ہے کہ بچی ہے جوش خطابت میں کوئی بات ہوگی ہے. سب کی طرف سے جس کی طرف سے بھی یہ ہو رہا ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. آج حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچوں کے لیے کام کرنے والے ادارے سندس فاؤنڈیشن میں مہمان خصوصی تھے. وہاں انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا. تقریب سے بہت ساری باتیں کی، انہوں نے مختلف باتیں کی. ان کا کوئی ایک کلپ آپ کو سناتے ہیں پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. جی حمزہ شہباز. سیاسی جماعتوں کو ایسا عمرانی معاہدہ کرنا ہوگا پاکستانی عوام کے ساتھ کہ جس کا واحد مطمع نظر پاکستان کی معیشت کی بحالی ہو. اس ملک کے مسائل پہاڑ جیسے ہیں. پاکستان ایک دوراہے پہ کھڑا ہے اور فیصلہ ہم نے کرنا ہے حکمت کے ساتھ، باہمی مشاورت کے ساتھ. بلوچستان کی جماعتوں کو، خیبر پختونخوا کی جماعتوں کو، سندھ کی جماعتوں کو، سب کو ساتھ بٹھائیں. 74 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، آج بھی یہاں پر انصاف نہیں ملتا. یہاں پر اسپتالوں میں لوگ کا علاج اس طرح نہیں ہوتا. آج کئی رہے ایسے جہاں پر بچوں کے پاس دودھ نہیں. اس احساس کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں گے تو شاید اللہ تعالیٰ اس پاکستان کا بھلا ہمارے ہاتھوں سے کر دے. کامیاب سیاستدان وہ ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق کی نظر میں اچھا انسان ہے. مظہر اللہ صاحب بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے. جیسے لگتا ہے کہ انہیں مسائل پہ گرپ بھی ہے، مسائل کا ادراک بھی ہے. لیکن یہ جو سیاسی جماعتوں کے عمرانی معاہدے کی بات کی ہے،
اگر واقعی سیاسی جماعتیں اپنی مقاصد سے آگے بڑھ کے اپنے ذاتی مقاصد سے نکل کے یہ سیاستدان قوم اور ملک کے لیے اور انصاف کے لیے اور ان چیزوں کے لیے کام شروع کر دیں تو کیسا لگے گا؟ بالکل بڑی اچھی بات ہے. اپنی ضد چھوڑ کے اگر ملک کے لیے کام کریں تو بہت ہی اچھا ہو، پاکستان کے مسائل حل ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حمزہ شہباز کا جیسا آپ نے کہا، حمزہ شہباز کی گفتگو میں کبھی بھی کوئی توہین امیز رویہ اختیار نہیں کیا گیا. صحیح ہے. اچھا، میں تو ان کو ایک عرصے سے چونکہ جانتا ہوں، جی ہاں. وہ کالج میں میرے جونیئر تھے اور اس وقت بھی وہ بڑے سرگرم تھے. ہارٹی کلچر سوسائٹی کے سیکرٹری ہوتے تھے اور وہ ہمیشہ جو مثبت سرگرمیاں تھیں ان میں لگے رہتے تھے. ان دنوں حالانکہ حمزہ صاحب اور حسین نواز چونکہ ہمارے ساتھ تھے تو یہ دونوں بعض اوقات کالج میں کبھی کبھی چھٹی کرتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ وہ جہاں انہوں نے ابھی یہ رائمنڈ میں بنایا ہوا ہے نا، زمین ان کی ہے جاتی عمرہ میں، تو ان دنوں میں یہ میاں شریف صاحب زمین خرید رہے تھے. تو حمزہ شہباز نے آج اظہار بھی کیا کہ میری تربیت جو ہے وہ میرے دادا نے کی ہے. پھر انہوں نے ان بچوں کا احساس کرتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے کہا گیا میرے سٹاف کی طرف سے کہ آپ بچوں کو اپنے گھر بلا لیں، چیف منسٹر ہاؤس بلا لیں. لیکن میں نے کہا نہیں، میں خود ان بچوں کے پاس جاؤں گا. بالکل پھر صحیح. انہوں نے اولادوں کا تذکرہ کیا اور ہمارے دوست سہیل وڑائچ صاحب کے بچے کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ ان کو اللہ نے 17 سال بعد اولاد دی اور مجھے 22 سال بعد اولاد دی. اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر خدا ہمیں اولاد نہ بھی دیتا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. صحیح ہے. تو بالکل ان کی تقریر میں پوری میں ایک احساس جھلکتا رہا، ایک محبت جھلکتی رہی اور اچھی بات ہے انہوں نے پاکستان کے لیے بات کی، پاکستانی لوگوں کے لیے بات. جی مظہر اللہ صاحب، اسی ادارے کے سربراہ، اسی ادارے کے صدر جناب محمد یاسین خان صاحب، یعنی صدر سندس فاؤنڈیشن، جہاں آج حمزہ شہباز یہاں یہ باتیں کر رہے تھے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ اسکائپ پہ موجود ہیں. جناب محمد یاسین خان صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سر بہت شکریہ، آپ نے جو ہے مجھے موقع دیا. آپ کا چینل جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ دکھی انسانیت کے لیے اور مظلوم لوگوں کی آواز بنتا ہے، اور برلاس صاحب اور آپ ہمیشہ جو ہے جو خیر کے کام ہیں آپ ان پہ بات کرتے ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے چینل کا اور آپ کا بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. ہم آپ سے کوئی سیاسی بات تو نہیں کریں گے، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ ایک عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں ان بچوں کے لیے، اس مسئلے کے لیے. خون کا حصول بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے، کس طرح کام ہو رہا ہے؟ عوامی رویہ کس طرح کا ہے؟ لوگ جو ہیں بھلائی کے اس کام میں کس طرح شرکت کرتے ہیں؟ آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ سر سب سے پہلے تو میں نے جس طرح کہا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور نہ میں کوئی سیاسی کارکن ہوں، ورکر ہوں، نہ میرا سیاست سے دور دور کا تعلق ہے. میں ایک پاکستانی ہوں اور ایک میں سوشل ورکر ہوں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ سندس فاؤنڈیشن کی صورت میں جو ہے وہ جو ادارہ ہے اس کی جو ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں ایک عام کارکن کی طرح بن کر جو ہے نا اس کے لیے کام کرنے کے لیے. آپ کے اور ہمارے استاد محترم جناب منو بھائی صاحب اس کے جو ہے وہ روح رواں تھے اور اس کے چیئرمین منو بھائی تھے. آج وہ ہمیں نہیں، لیکن ہمارے دلوں میں اور سندس فاؤنڈیشن کے بچوں کے دلوں میں وہ جو ہیں وہ موجود ہیں. اور آج بھی وہ سندس فاؤنڈیشن کے ان کے کمرے کے باہر آج بھی جو نیم پلیٹ ہے چیئرمین کی وہ منو بھائی کی لگی ہوئی ہے. تو منو بھائی نے نہ صرف جو ہے وہ دکھی انسانیت کے لیے کام کیا، انہوں نے بچوں کے لیے کام کیا، انہوں نے خواتین کے لیے کام کیا، انہوں نے اس معاشرے کے لیے کام کیا، اور خاص طور پہ تھیلیسیمیا کے جو معصوم بچے ہیں، تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے انہوں نے پورے پاکستان کے بچوں کے لیے کام کیا، اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے پورے پاکستان کے بچوں کے لیے آواز اٹھائی. اچھا خان صاحب آپ یہ بتا دیجئے کہ ابھی آپ کے سینٹرز کن کن شہروں میں کام کر رہے ہیں اور مزید آپ کا کیا ارادہ ہے؟ سندس فاؤنڈیشن کے اس وقت جو ہے 8 سینٹر جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. لاہور، گجرانوالہ گجرات، سیالکوٹ، فیصل آباد، اسلام آباد، وزیر آباد اور حافظ آباد. اور انشاءاللہ تعالی اسی سال جو ہے ہم لوگ کراچی، پشاور، کوئٹہ اور گلگت بلتستان میں جو ہے اپنے سینٹر جو ہے آزاد کشمیر میں بھی کھولنے جا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم جو ہے ملتان میں، رحیم یار خان میں، بہاولپور میں جو اس بیلٹ میں جو ہے نا بہت ضرورت ہے تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریض بچوں کے لیے.
تو ہم جو ہے نا ان سینٹرز میں ان جگہوں پہ بھی کھولیں گے. اور سندس فاؤنڈیشن کا اور منو بھائی کا ہمارا مقصد ہی یہ تھا جو ہے وہ تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا اور خون کے جو ضرورت مند بچے ہیں ان کے لیے ایسے شہروں میں, چھوٹے شہروں میں اور ایسی جگہ پہ کھولیں جہاں پہ یہ وسائل جو ہے موجود نہیں ہیں. تو میری جو ہے میں ہمیشہ جو ہے وہ گورنمنٹ سے, گورنمنٹ آف پاکستان سے, گورنمنٹ آف پنجاب سے اور باقی گورنمنٹ سے ہمیشہ جو ہے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ جو بھی یہ فلاحی ادارے, جتنے بھی فلاحی ادارے ہیں, ان کا جو ان کے لیے جو ہے یہ سرکار جو ہے وہ ان کی مدد کرے, ان کا ہاتھ بٹائے اور ان کے لیے کام کرے. اور میں یہ سمجھتا ہوں, شکر ہے الحمدللہ, ہماری جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے یہ ہماری ہیلپ کرتی ہے. باقی جو بھی گورنمنٹس ہوئی ہیں, اور خاص طور پہ اگر میں یہاں پر ذکر نہ کروں شہباز شریف صاحب کا, جنہوں نے ان تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریض بچوں کے لیے نہ صرف سندس فاؤنڈیشن کو گرانٹ دی بلکہ جس طرح فاطمی فاؤنڈیشن ہے, تھیلیسیمیا سوسائٹی آف پاکستان ہے اور باقی اداروں کو بھی دی. اور جن اداروں کو یہ گرانٹ نہیں مل رہی, میری حکومت وقت سے پرزور اپیل ہے کہ وہ ان اداروں کو بھی دے, پنجاب کے ان اداروں کو بھی جن کے نہیں مل رہی. خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ بھی دے رہی ہے, سندھ کی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی دے رہی ہے, اور میری جو ہے میں اس میں سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ عام لوگوں کا ہے, مخیر حضرات کا ہے. اگر مخیر حضرات ہمیں اپنی ڈونیشن, اپنی زکوٰۃ, اپنی خیرات اور عطیات نہیں دیں گے تو ہم اس کام کو جاری نہیں رکھ سکیں گے. یہاں پہ میں ذکر کروں کہ حکومت ہماری مدد ضرور کرتی ہے لیکن اتنی نہیں کرتی ہماری اور باقی اداروں کی جتنی کہ ضرورت ہے ہمیں. اگر ہماری حکومت مدد کرے گی تو ہم جتنے بھی تھیلیسیمیا کے مریض بچے ہیں اس پورے پاکستان میں, ان بچوں کو جو ہے وہ علاج اور معالجہ بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں. صحیح ہوگا, بالکل بالکل صحیح ہو گیا. اچھا, کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کوئی ایسے فگرز ہیں, اعداد و شمار آپ کے پاس, کہ مجموعی طور پر پاکستان میں کتنے بچے تھیلیسیمیا کا شکار ہیں اور آپ کتنے بچوں کی کفالت کر رہے ہیں, ان کو بلڈ فراہم کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کر لیجئے کہ ان بچوں کی اوسط عمر پہلے کیا ہوتی تھی, آج کل کیا ہوتی ہے؟ سر اس وقت جو تھیلیسیمیا میجر کے جو مریض بچے ہیں وہ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ مریض بچے ہیں, اور کیریئر جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں. ہمیں عوام میں آگاہی پھیلانی ہوگی کہ ہم جو ہے وہ شادی سے پہلے جو ہے وہ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کروائیں تاکہ جو ہے اس بیماری کا خاتمہ کیا جا سکے. پاکستان کو اس بیماری سے جو ہے وہ اپنا پاکستان سے اس بیماری کا خاتمہ کیا جا سکے. ہمارے جو قریبی جو ہمسائے ممالک ہیں جس طرح ایران ہے, انہوں نے جو ہے اسی شرط کی وجہ سے, قانون کے اوپر عمل داری کرنے کی وجہ سے اس بیماری کے اوپر جو ہے وہ قابو پا لیا ہوا ہے. اور آپ نے پوچھا, آپ کا سوال یہ تھا کہ ان مریض بچوں کی عمریں کتنی ہوتی ہیں, تو آج سے 20 سال یا 25 سال پہلے ان کی عمر زیادہ سے زیادہ 8 سے 12 سال ہوتی تھی, یا حد جو ہے بہت زیادہ عمر ہوتی تھی تو 15 سال ہوتی تھی. لیکن سندس فاؤنڈیشن سندس فاؤنڈیشن اور باقی جو ادارے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں, ان مریض بچوں کو صاف اور صحت مند خون مہیا کر رہے ہیں, اور خون کے ساتھ ساتھ ان کو ادویات کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. یہ ادویات بہت زیادہ مہنگی ہیں, یہ ادویات بیرون ملک سے یہاں پر آتی ہیں, یہاں پہ ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں. صحیح. تو حکومت ہے کہ ان کی قیمتوں بھی کم کیا جائے. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں تھیلیسیمیا ہیموفیلیا کے اوپر جو کام کر رہے ہیں ادارے, ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جائے. صحیح. آج بھی وزیر اعلیٰ صاحب جب ہمارے پاس آئے, وزیر اعلیٰ صاحب جب 2016 میں بھی ہمارا انہوں نے وزٹ کیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ جب اچھا وقت آئے گا تو ہم آپ کے ادارے کی مدد کریں گے. تو آج شکر ہے الحمدللہ ان کو میں نے یاد بھی دلایا, بلکہ ان کو یاد تھا تو تبھی وہ آج آئے ہیں یہاں پر. انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ نہ صرف سندس فاؤنڈیشن بلکہ باقی جو بھی ادارے ہیں یہ تھیلیسیمیا کے مریض ہیں, ہم پنجاب میں ان کی بھی خدمت کریں گے. جی بہت شکریہ جناب محمد یاسین خان صاحب, صدر سندس فاؤنڈیشن, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, یہ ایک فلاحی ادارے جتنے بھی ہیں, یہ ہوں یا دیگر فلاحی ادارے ہوں جو انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں, یقیناً یہ انسانیت کے لیے, بھلائی کے لیے, دکھی لوگوں کے مسیحائی کے لیے کام کر رہے ہیں. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین، اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں اور اگلی خبر یہ ہے کہ سکھ فار جسٹس کی طرف سے دنیا بھر میں ریفرینڈم کا سلسلہ جاری ہے اور خاص طور پر یورپ محور نگاہ ہے۔ سکھ اکٹھے ہوتے ہیں، ریفرینڈم کرتے ہیں اور خالستان بنانے کی بات کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک آزاد ملک فوری طور پر چاہیے۔ دنیا ان کے تبصرے کرتی ہے، انہیں دیکھتی ہے، انہیں واچ کرتی ہے، پورا ایک سسٹم جو ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ سکھوں کو خود آج توقع یہ تھی، سکھ فار جسٹس سے 25,000 کے لگ بھگ لوگ جو ہیں آج ان کی ووٹنگ میں شامل ہوں گے، لیکن اتنی شدت تھی، اتنی اس میں جوش و جذبہ تھا، ولولہ تھا کہ 40,000 سے زیادہ لوگ شامل ہوئے، انہوں نے ووٹ ڈالا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ووٹ ڈالنے سے رہ گئے کیونکہ وقت ختم ہو گیا۔ وہاں کی ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے اٹلی سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں سید مجتبیٰ علی شاہ، سینئر صحافی ہیں۔ سید مجتبیٰ علی شاہ صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی تھینک یو سو مچ۔ شاہ صاحب، آج آپ وہاں اٹلی میں موجود ہیں، اس وقت اٹلی کے شہر بریشیا میں خالستان کے ریفرینڈم کے حوالے سے آپ نے اپنے آنکھوں سے کیا دیکھا؟ ذرا آنکھوں دیکھا حال بیان کیجیے ہمارے ناظرین سے۔ جی اصل میں آج یہ اٹلی کا ایک بڑا شہر ہے بریشیا، یہاں پر آج خالستان جو تحریک ہے اس کے سکھ فار جسٹس ایک تنظیم ہے، انہوں نے یہاں پہ ووٹنگ کروائی۔ ووٹنگ کا مقصد تھا وہ خالستان کی آزادی چاہتے ہیں، وہ انڈیا سے اپنی آزادی چاہتے ہیں، اور یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں جو آج یہاں پہ سکھ ووٹرز یہاں پہ موجود تھے، وہاں پہ فیملیز تھی، بچے تھے، بوڑھے تھے، جوان تھے، انہوں نے یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ شرکت کی، پورا دن وہ یہاں پہ موجود رہے اور انہوں نے یہاں پہ اپنی ووٹنگ میں حصہ لیا۔ صحیح، تو کتنے لوگ تھے؟ آپ نے کوئی اندازہ لگایا کہ کتنے لوگ شامل ہوئے، کتنے لوگوں نے ووٹ ڈالا، گہما گہمی کی کیا کیفیت رہی؟ جی رات کو ہم یہاں پہ موجود تھے، جو ہم نے وزٹ کیا تو وہاں پہ لوگوں کا کہنا تھا کہ 25,000 کے قریب لوگ یہاں پہ آئیں گے ووٹنگ کرنے، لیکن آج جب صبح وہاں پہ 9 بجے پہنچے اور شام تک 5 بجے تک ہم وہاں پہ موجود رہے تو بہت بڑا ہجوم تھا لوگوں کا، اور لوگ وہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا دیکھنے میں ملا۔ ایک جو انٹرنیشنل مبصرین تھے وہاں پہ، انڈیپینڈنٹ لوگ تھے جو خود حیران ہو گئے یہ سارا منظر دیکھ کر، اور 40,200 ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا خالستان کے حق میں، جو اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا اور ہمیں انڈیپینڈنٹ خالستان چاہیے۔ وہ مکمل طور پر سب کی ایک زبان ہے، ان کا کہنا تھا کہ جتنے بھی لوگوں سے ہماری بات ہوئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انڈیا میں جو سکھ ہیں یا برطانیہ میں یا دنیا کے کسی حصے میں بھی ہیں، ہم ایک پیج پہ ہیں اور ہم نے خالستان لے کے رہنا۔ اچھا شاہ جی، ایک یہ فرما دیجئے گا کہ آپ نے فرمایا کہ انٹرنیشنل مبصرین تھے، کیا ان انٹرنیشنل مبصرین کا تعلق کسی ادارے سے تھا، جیسے یونائٹڈ نیشن ہو سکتا ہے ہو یا؟ جی ان کا تعلق یونائٹڈ نیشن سے ہے، اور یہ تمام لوگ وہاں پہ انڈیپینڈنٹ، انہوں نے اس ساری ووٹنگ کو دیکھا، جتنے بھی ووٹر آ رہے تھے ان کے یہ آئی ڈی کارڈ چیک کر رہے تھے، ان کے پاسپورٹ چیک کر رہے تھے، اور وہ ووٹر سے یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ آپ کسی دباؤ کے تحت تو نہیں آئے یا کسی نے آپ کو فورس تو نہیں کیا یہاں پہ ووٹنگ کے لیے۔ اور ہم نے بھی لوگوں سے پوچھا تو ان کا ایک ہی نعرہ ہے خالستان، اور وہ بہت پرجوش تھے، بہت زبردست ان کے اندر ایک جذبہ تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ خالستان کے لیے کھڑا ہوگا اور ہم انشاءاللہ خالستان ایک دن لے کے رہیں گے۔ اچھا شاہ جی، میرا سوال ادھورا رہ گیا تھا، آدھے سوال کے بعد آپ نے جواب دے دیا۔ آدھا سوال یہ ہے کہ یہ ریفرینڈم برطانیہ میں ہوا ہے یا یورپ کے کچھ ملکوں میں ہوا ہے، تو سکھ جو ہے وہ بڑی تعداد میں کینیڈا میں موجود ہیں، امریکہ میں موجود ہیں، تو وہاں ریفرینڈم کا ڈھول نہیں ڈالا گیا؟ وہاں ریفرینڈم نہیں ہو رہا؟ جی بالکل، اس سے قبل یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ برطانیہ میں ہوا ہے، بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ سکھوں نے ووٹنگ میں حصہ لیا تھا۔ اس کے بعد سوئٹزرلینڈ میں ہوا، اور یہ آج اس کا تیسرا فیز تھا جو آج اٹلی میں ہوا، اور یہ آج کے جتنے ووٹرز ہیں ان کا تعلق صرف اٹلی سے ہے، اور ان کا اگلا پڑاؤ امریکہ میں بھی ہے، سوئٹزرلینڈ میں بھی ہے، اور دنیا کے جہاں پہ بھی سکھ کمیونٹی آباد ہے وہاں پہ یہ اس میں حصہ لیں گے۔ جی بہت شکریہ سید مجتبیٰ علی شاہ صاحب، سینئر صحافی، اٹلی سے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ جی مظہر برلا صاحب، یہ تو بڑا زبردست ایک نظام ہے، اب چل پڑا ہے، یہ تیسرا ریفرینڈم تھا اور خود تنظیم توقع کر رہی تھی کہ 25,000 لوگ آ جائیں گے اور 40,000 سے زائد لوگ آ گئے، اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، اور یہ لوگ صرف اٹلی کے اندر جو موجود ہیں وہ سکھ شامل ہوئے ہیں، کہیں اور جگہ سے نہیں گئے۔ اچھا، اس میں جو انہوں نے اچھی بات کی ہے نا، وہ یونائٹڈ نیشن کے نمائندوں کو شامل کر کے بہت اچھا کارڈ کھیلا ہے، اور ابھی میرا خیال ہے کہ کوئی 5.5 لاکھ سکھ جو ہیں وہ کینیڈا میں ہیں،
صحیح ہے. وہاں بھی ان کو جانا چاہیے. امریکہ میں 5 لاکھ کے قریب ہے, پھر سنگاپور میں بڑی تعداد ہے سکھوں کی, افغانستان میں بھی ہے, آسٹریلیا میں, سنگاپور میں تو بڑی اچھی پوزیشنوں پہ سکھ کام کر رہے ہیں. صحیح. تو اس کا یقیناً اثر پڑے گا, اور اگر یونائٹڈ نیشن نے, ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو ان کا قانون قاعدہ ہوگا جس کے تحت وہ ریفرینڈم میں شریک بھی ہو رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں, ظاہر ہے کوئی شک نہیں. تو اس کی کوئی ریشو بنے گی, اس کے بعد یقیناً وہ پریشر ڈالیں گے اور انڈین گورنمنٹ سے کہیں گے کہ بالکل ان کو الگ ملک دینا چاہیے. صحیح ہو گیا, بالکل صحیح. مظہر اللہ صاحب, اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے. مہنگائی کا طوفان رکنے کا نام نہیں لے رہا, اور یہ لوگ جو بڑے پوزیشن میں جب تھے تو بہت زیادہ دکھی تھے, ان کو لگ رہا تھا کہ جناب لوگ مر گئے ہیں مہنگائی سے, لیکن اب یہ آئے ہیں تو مہنگائی اور زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. مرغی کوئٹہ میں 200 روپے کلو اضافے سے 700 روپے کلو ہو گئی ہے, کراچی میں 150 اضافے سے 600 تک پہنچ گئی ہے. کراچی لاہور میں اگرچہ 15 روپے کلو کمی ہوئی ہے, یہ پہلے وہاں 473 روپے بک رہی تھی, اب 458 روپے ہو گئی ہے. اور بھی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. یوٹیلٹی سٹورز پر جو سبسڈی تھی وہ واپس لینے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں مزید مہنگی ہو گئی ہیں, تو بڑا مشکل ہو گیا ہے کام. آٹا بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے. علوی صاحب, جب یہ لوگ آ رہے تھے تو انہی پروگراموں میں آپ سے عرض کیا کرتا تھا کہ جب یہ آئیں گے تو پھر دیکھنا, آپ اس وقت مہنگائی کی بات کرتے تھے. یقیناً اچھی بات ہے, کرنی چاہیے, ہم تو ادھر لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں نا. تو وہ حکومت تو چلی گئی, اب ان کو 1 ماہ ہونے کو ہے, اور اس میں آپ دیکھیے کہ جو اشیاء ضروریہ ہیں, جو بنیادی چیزیں ہیں, وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہیں. پیاز 200 روپے کلو جا رہا ہے, ٹماٹر پتہ نہیں کتنا مہنگا ہو گیا ہے, صحیح ہے, کہیں پہ 1000 روپے کلو بھی بک گیا ہے, ایسا ہی ہے. اور گوشت اتنا مہنگا ہو گیا ہے, دالیں, آٹا, یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو بنیادی ضروریات. بالکل صحیح جی, بنیادی ضروریات ہیں. زندگی مہنگی ہو گئی ہیں, آٹا مہنگا, گندم مہنگے, جو لوگ گوشت نہیں کھا سکتے تھے, مٹن بیف نہیں کھا سکتے تھے, مرغی سے گزارا کر لیتے, اب مرغی بھی ہاتھ لگانے سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی, اگلے پروگرام میں اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.